امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ساعن سریع نجا و طالب بطیء رجا و مقصر فی النار ہوا۔ مولا کائنات نے اس نورانی کلام میں انسانیت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ کچھ وہ انسان ہیں جن کی نجات، جن کی بخشش یقینی ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو امید پر ہیں، یعنی ان کا حال 50-50 ہے۔ ممکن ہے کہ وہ نجات پا جائیں، جنتی ہو جائیں، ممکن ہے کہ وہ نجات نہ پا سکیں۔ اور تیسرا انسانوں کا گروہ وہ ہے کہ جن کے جہنمی ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں، یعنی پکے جہنمی ہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ وہ گروہ کہ جن کی نجات، جن کی جنت یقینی ہے، 2 صفتوں کی وجہ سے وہ نجات پانے والے ہیں۔ پہلی صفت مولا نے فرمائی ساعن، وہ کار خیر میں، راہ خدا میں کوشش اور سعی کرنے والے ہیں۔ فقط کوشش ہی کافی نہیں، یعنی ان کی نجات کے لیے فقط ایک صفت کافی نہیں۔ مولا کے بقول مولا فرماتے ہیں ایک تو کار خیر میں سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ قرآن نے بھی یہی فرمایا کہ لیس للانسان الا ما سعی، اور دوسری صفت جو ان کی نجات کا باعث بنی وہ ہے سریعن، وہ کار خیر میں سبقت حاصل کرنے والے ہیں، یعنی کار خیر میں، اللہ کے راستے میں، راہ خدا میں سستی و تنبلی سے کام نہیں لیتے، بلکہ ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرتے ہیں۔ خداوند عالم فرماتا ہے السابقون السابقون اولئک المقربون، یقیناً خدا کے نزدیک وہی سب سے مقرب ہے جو کار خیر میں، جو راہ الہی میں سبقت کا حاصل کرنے والا ہو۔ دوسرے مقام پہ خداوند عالم نے فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، خدا کی مغفرت کی طرف، خدا کی بخشش اور رحمت کی جانب سرعت کرو، جلد بازی کرو، سبقت حاصل کرو۔ اس عمل میں سستی و تنبلی سے کام نہ لینا۔ فرمایا عجلوا الی الصلاۃ قبل الفوت وعجلوا الی المغفرۃ قبل الموت، نماز کی جانب جلدی کرو، نماز کو انجام دینے میں ایک دوسرے پہ سبقت حاصل کرو اس سے پہلے کہ نماز قضا ہو جائے، اور مغفرت کی جانب، توبہ کی جانب جلدی کرو اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ معصوم نے ایک مقام پر فرمایا العجلۃ مذمومۃ الا بترک المعصیۃ، جلد بازی، سرعت و سبقت مذموم ہے اسلام میں سوائے اس کے کہ گناہوں کو ترک کرنے میں ہو۔ یعنی اگر گناہوں کی وادی سے انسان جتنا جلدی واپس پلٹ کر خدا کی بارگاہ میں آئے، گناہوں کو ترک کرنے میں جتنا انسان جلد بازی کرے، اتنا خدا کو یہ عمل پسند ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا تؤخر، 3 عمل ایسے ہیں جن کو انجام دینے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کو انجام دینے میں جلدی اور سرعت کرنی چاہیے۔ الصلاۃ اذا اتت، نماز جب اس کا وقت آ جائے، جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز کو انجام دینے میں تاخیر و سستی نہیں کرنی چاہیے۔ والجنازۃ اذا حضرت، جنازہ جب آمادہ ہو جائے تو اس کو دفن کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ والایمو اذا وجدت کفوا، تیسرا عمل جس میں تاخیر کرنا ممنوع ہے وہ یہ ہے کہ جب لڑکی بالغ ہو جائے اور اس کے لیے اچھا سا کوئی رشتہ بھی موجود ہو تو اس لڑکی کی شادی کرانے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اہل نجات بننا چاہتے ہو، اگر اہل بخشش و مغفرت بننا چاہتے ہو تو اپنے اندر 2 صفتیں پیدا کرو۔ پہلی صفت یہ کہ کار خیر کو انجام دینے میں کوشش کرو، دوسری صفت یہ کہ کار خیر کو انجام دینے میں ایک دوسرے پہ سبقت حاصل کرو۔ روایات معصومین علیہ السلام میں کچھ ایسے اعمال بتائے گئے ہیں جن اعمال پر سبقت حاصل کرنا، جن کو انجام دینے میں جلدی کرنے کی تشویق دلائی گئی ہے۔ پہلا مقام جہاں معصوم نے فرمایا سارعوا فی طلب العلم، علم کو حاصل کرنے میں سستی و تنبلی سے کام نہ لو، علم کو حاصل کرنا ہو تو جلدی کرو، ایک دوسرے پہ سبقت حاصل کرو۔ مولا فرماتے ہیں فوالذی نفسی بیدہ لحدیث واحد فی الحلال والحرام تأخذہ عن صادق خیر من الدنیا وما حملت من ذهب وفضہ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اس خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر ایک حدیث جو حلال و حرام کے متعلق ہو، اس ایک حدیث کو کسی صادق انسان سے لیا جائے تو وہ ایک حدیث حلال و حرام کی یاد کرنا جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے افضل ہے۔ دوسرا مقام جہاں معصوم علیہ السلام نے فرمایا سارعوا الی طاعت اللہ، خدا کی اطاعت و فرما برداری و بندگی کی جانب جلد بازی کرو، سرعت اختیار کرو، ایک دوسرے پہ سبقت حاصل کرو اس سے پہلے کہ وقت چلا جائے۔
تیسرا عمل جس کے لیے سبقت کی سفارش کی گئی، فسارعوا فی الخیرات، نیک اعمال کو انجام دینے میں، خدا کی اطاعت و بندگی کرنے میں، خلق خدا کی خدمت کرنے میں ایک دوسرے پہ سبقت حاصل کرو۔ اور چوتھا مقام جہاں معصوم علیہ السلام نے فرمایا فسارعوا الی رضوان اللہ، خدا کی رضایت و خوشنودی کے لیے ایک دوسرے پہ سبقت حاصل کرو۔ پانچواں مقام جہاں پر معصوم نے فرمایا فسارعوا الی وفاء العہد، ایک دوسرے سے وعدہ وفائی کرنے میں ایک دوسرے پہ سبقت حاصل کرو۔ کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ انسانوں کا دوسرا حصہ ان افراد پر مشتمل ہے جو اہل رجا ہیں، جو اہل امید ہیں۔ ممکن ہے روز محشر نجات پا جائیں، ممکن ہے کہ بخشش نہ پا سکیں۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جن میں ایک صفت تو پائی جاتی ہے لیکن دوسری صفت نہ ہونے کی وجہ سے ان کا یہ مقام ہے۔ کون سی صفت ہے جو ان افراد میں پائی جاتی ہے اور کون سی صفت ہے جو ان سے فاقد ہے؟ وہ صفت جو ان افراد میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ طالب بطیء، یعنی کار خیر کو انجام دینے میں کوشش کرتے ہیں لیکن وہ کوشش سستی و کاہلی کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہی سستی و کاہلی موجب بنی کہ قیامت میں ان کا اعمال کا پروندہ معلق ہوگا، یعنی کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بھی تو مولا کائنات نے فرمایا من اطاع توانی احاطت بہ الندامہ، جو انسان اپنے وجود کے اندر سستی و کاہلی کو جگہ دے دے، جو سستی و کاہلی کی اطاعت کرے، اس انسان کو چاروں جانب سے ندامت و پشیمانی گھیر لیتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دوران کلام خداوند عالم سے ایک سوال پوچھا کہ اے پروردگار ایو عبادک ابغض الیک، بندوں میں سے وہ کون سا بندہ ہے جس سے تو سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے؟ تو خداوند عالم نے جواب میں فرمایا قال جیفۃ باللیل بطال بالنہار، وہ بندہ جو رات میں مردہ لاش کی طرح پڑا رہتا ہے اور دن میں سستی و کاہلی و فضولیات میں اپنا وقت برباد کر دیتا ہے، یہ بندہ مجھ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض و منفور بندہ ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ لا یبغض العبد النوام ان اللہ لا یبغض العبد الفارغ، خداوند عالم دو انسانوں سے شدید بغض و عداوت رکھتا ہے۔ پہلا وہ انسان جو اپنے وقت کو، اپنے ٹائم کو زیادہ تر نیند میں تباہ کر دیتا ہے، اور دوسرا وہ انسان جو فضولیات و عبثیات میں، فضول کاموں میں اپنے ٹائم و وقت کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ وہ انسان ہیں جن سے خدا بغض رکھتا ہے۔ مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ انسانوں کا تیسرا حصہ ان افراد پر مشتمل ہیں جو اہل مقصر ہیں، جن کے پاس خدا کی بندگی و اطاعت کا ٹائم نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ خدا کی نافرمانی و عصیان کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے لیے خدا کی اطاعت و بندگی کا کوئی ٹائم نہیں۔ اگر آپ ان کو اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دیں تو آج کے عمل کو کل پر مؤخر کر دیتے ہیں۔ نماز پڑھو تو کہیں گے کہ کل پڑھ لیں گے، روزہ اس سال نہیں رکھا تو کیا ہوا، اگلے سال رکھ لیں گے۔ اگر ان کو توبہ کے لیے کہا جائے تو یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ توبہ کے لیے تو پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو ہمیں انجوائے کرنے دو، جب بوڑھے ہو جائیں گے، جب ضعیف و ناتواں ہو جائیں گے، پھر تسبیح پکڑ لیں گے، پھر مسجد کا دروازہ پکڑ۔ مولا کائنات کے اس نورانی کلام کے تحت انسانوں کی تین قسمیں ہیں، انسانوں کے تین گروہ ہیں۔ اگر تم اہل نجات بننا چاہتے ہو تو اپنے اندر دو صفات پیدا کرو، ایک صفت اللہ کی اطاعت و بندگی کی کوشش کرو، اور دوسری صفت کار خیر کو انجام دینے میں، مومنین کی مدد کرنے میں، نیکیوں کو انجام دینے میں سبقت حاصل کرو۔ اگر اپنا حساب و کتاب امید پر مؤخر کرنا چاہتے ہو، شاید نجات ملے شاید نجات نہ ملے، تو بے شک کار خیر کو انجام دینے میں سستی اختیار کرو۔ اور اگر پکا جہنمی ہونا ہے تو نہایت ہی آسان ہے، اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر، اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر، اللہ کی فرما برداری کو چھوڑ کر ابلیس کے اطاعت میں آ جاؤ۔ یقین جان لو آپ کو جہنمی ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔